حسن اخلاق کے بارے میں چند احادیث۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے پیغمبر بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش کو تھے، نہ ہی تکلف سے بد زبانی کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند حسن اخلاق اور شرافت کی خوبصورت خوبیوں کا بیان ہے، اور اہل ایمان کے بارے میں کیا بیان ہے کہ جو سب سے بہترین اخلاق والا ہے وہ سب سے بہتر۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسے ترمذی روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے۔ دیکھیں کیسی زبردست خوشخبری ہے اس حدیث میں، یعنی حسن اخلاق قیامت والے دن سب سے زیادہ نفع دے گا اور یہ سب عملوں سے بھاری ہوگا، لیکن اس شخص کے لیے جو مومن ہوگا، کیونکہ کافروں کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا نا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْنًا، سورہ کاف کی آیت ہے 105۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے تو ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، یعنی مومن بندہ بہترین اخلاق والا کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے شخص کے حصے میں آئے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ روزے دار سے مراد وہ شخص جو کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہے، فرض تو ظاہر ہے سبھی رکھ رہے ہوں گے، لیکن نفلی روزے رکھنے والا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے والا۔ تو یہ دو عمل جو ہیں یہ نہایت مشکل ہے، لیکن جو ان کا اہتمام کر رہے ہیں اس پر انہیں اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز، اور ان دونوں کا اجر بے حساب۔ لیکن کیا ہے کہ حسن اخلاق والا شخص اس ثواب کو اپنے حسن اخلاق سے ہی پالے گا، یعنی جس طرح ان دونوں چیزوں پر بے انتہا اجر ہے تو حسن اخلاق والے کو یہ اجر مل جائے گا اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ تو کتنی بڑی یہ بشارت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، یعنی اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرم کا۔ اسے ترمذی روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے بینیفٹس زبردست ہیں، بڑی جامعہ حدیث ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر، تقوی، اللہ کا خوف رکھنا محبت کے ساتھ، کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی یہ جو تقوی ہے، آپ کے رب کا ڈر اور خوف آپ کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے۔ آپ ان کاموں سے رکتے ہیں جو اللہ نے منع کیے ہوئے ہیں، جو حرام ہیں، اور آپ حلال کاموں کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کا اللہ راضی ہو، وہ آپ سے راضی ہو۔ کیوں کرتے ہیں آپ یہ کام؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا تقوی اور حسن اخلاق سے، یعنی لوگوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہو پاتی، اور اپنے اچھے اخلاق سے انسان بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے جو کہ غصے اور سختی سے نہیں بنا پاتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق، تقوی، یعنی ان تمام خوبصورت خوبیوں سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور ہمیں ان جنت والے راستوں پر ڈال دے، یعنی کہ جن کے ذریعے سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں، حسن اخلاق اور اللہ کا ڈر، یہ وہ اعمال ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ہم نے حدیث میں پڑھ لیا۔ اور اسی طرح اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں،
یہ غیبت، بہتان تراشی، گالی گلوچ، بیہودہ گوئی، یہ سب زبان کے کام ہیں، اور یہی برے اخلاق انسانوں کو جہنم میں زیادہ لے جانے کا باعث ہوں گے۔ تو اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔